محترم سامعین، صورت عبس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں صورت تکویر اذا الشمس کورت پیش کر رہے ہیں۔ یہ مستقبل کا پتہ دے رہی ہے تمہیں کہ انقلابات لاؤ، آگے کیا ہونا ہے وہ بھی سن لو۔ دنیا آگے جا رہی ہے، اس کا اطلاع قرآن آج اندازاً 1500 سال ہوئے ہیں نازل ہوئے، اس وقت بتا رہا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، جب یاد کرو جب سورج لپیٹا جائے گا، تہو بالا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور ستارے میلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جبل پھرائے جائیں گے۔ اب اس کی یہ معنی جو ہوئی اس کے علاوہ کچھ سیاسی معنی بھی کی گئی ہیں۔ سیاسی معنی یہ ہیں، اذا الشمس کورت، شمس سورج یہ فارس کے جھنڈے کا نشان تھا، معنی فارس مفتوح ہو جائے گا، ایک معنی نکالی گئی ہے، آپ جون سی معنی لے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، ان کی ذیلی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے سردار جو اس کے ماتحت تھے وہ بھی میلے پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ جاگیردار بھی انقلاب کی وجہ سے گھمائے جائیں گے، پھرتے جائیں گے، ان کو ٹھکانہ نہ ملے گا، ان کی جاگیر ان کے ہاتھوں میں نہ رہے گی۔ یہ بھی معنی کی گئی ہے، دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں، چاہے قرب قیامت کی لیں، چاہے ابھی یہ قرآن تو ہمیں سدھارنے کے لیے ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن دنیا کی باتیں تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کیوں نہ کرے، جب ہے ہی دنیا کو چلانا، ہے ہی دنیا کو سدھارنا، اسی لیے قرآن نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹوں کے اوپر باربرداری ختم ہو جائے گی، برابر ختم ہو گئی۔ اب آٹو گاڑیاں آ گئی ہیں، اب اونٹوں پر باربرداری ختم ہے، اب ٹرک چل رہے ہیں، منی ٹرک چل رہے ہیں، سوزوکی چل رہی ہیں، خبر نہیں کیا کیا مشینری نے سہولتیں کر دی ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس کی معنی بھی دو قسم کی گئی ہیں۔ وہ وحشی جو ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اٹھ پڑیں گے، جمع ہو جائیں گے، لیکن ان وحشوں کی یہ معنی وحوش حشرت سے صحیح نہیں لگتی مجھے۔ میرا خیال ہے کہ بدو لوگ، ان پڑھ لوگ، بکھرے ہوئے، جن کی نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی دھرے ہیں، ان کو بھی شعور آ جائے گا، ان کو بھی علم آ جائے گا، یہ بھی میدان تہذیب میں آپ کے دوش بدوش ہو جائیں گے، یہ بھی معنی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بہتر ہے کہ اب انقلاب میں کئی جنگلی قومیں آپ کے ساتھ دوش بدوش ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا، بہار جمع بحر کا ہے، وہ بھی سجرت جھونکے جائیں گے کی گئی ہے معنی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سجرت کی یہاں معنی یہ ہونی چاہیے کہ دریاؤں کے اندر جو ٹریفک چلے گی آبی بیڑوں کی، جہاز، پانی کے جہاز، وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ کوئی جہاز ادھر جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کو جا رہا ہے، کوئی کسی ملک کو جا رہا ہے۔ اذا البحار سجرت سے یہ بھی ہے، اور ہو رہا ہے ابھی سمندر کے جو یعنی آبی ٹریفک ہے اس پر خطرہ ہے کہ جنگ بھی لگ جائے۔ چین کہتا ہے اس کے قریب جو ادھر دریا ہے ہندوستان سے آگے، یہ بحر میرا ہے، ادھر جو ہندی سمندر ہے،
ادھر جو عربی سمندر، سندھی سمندر کو عربی سمندر کہہ رہے ہیں، بلوچی سمندر کو خبر نہیں عربی سمندر کہہ رہے ہیں، یہ بھی میرا ہے۔ اس پر ایک جنگ لگ چکی ہے روس اور امریکہ کی افغانستان کے سرزمین پر۔ یہ پانی کے لیے تھی کہ گرم پانی پر ہم پہنچے۔ روس کو اپنے جو دریا ہیں اپنے علاقے میں ان پر جہازوں کے یعنی نہیں ہو سکتی یعنی رفتار ٹریفک، کیونکہ وہ خشک ہیں برف کی وجہ سے، وہ ان پہ ٹریفک نہیں چل سکتی۔ تو سب کا ادھر تھا توجہ کہ یہ باہر ہمیں مل جائے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ابھی بھی گویا کہ ہو چکی ہے، بہار سجرت پر عمل ہو چکا ہے، ان کے اوپر تجارتی بیڑے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس پر بھی سامعین آپ غور فرمائیں، نفوس جمع نفس کا ہے، لوگ زوجت جت جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے، جڑ جائیں گے، نتھی ہو جائیں گے، یعنی قریب ہو جائیں گے، آپس میں قریب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قریب ہو گئے ہیں، آبادی تو دنیا کی بھی زیادہ ہوئی ہے، لیکن زوجت کی معنی یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے فون پر یہاں سے بیٹھے برطانیہ بات کر سکتے ہیں، روس کر سکتے ہیں، چین کر سکتے ہیں، فرانس کر سکتے ہیں۔ یہ بھی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ہے، انسانوں کا آپس میں مل جانا، یہ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی معنی میں یقین سے آ جاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک وقت وہ قرآن بتا رہا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں حدیثوں نے بتایا ہے کہ عرب لوگ وحشی تھے اور اپنے بیٹیوں کو زندہ گور کفن یعنی زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے کہ میری بیٹی کسی کی بیوی کیوں بنے۔ عقل نہیں مانتی اس بات کو، یہ نسل کیسے بڑھی؟ یہ غلط بات ہے۔ ان کے اندر خود تاریخ میں تضادات ہیں جو اس حدیث کو جھوٹے یعنی بنا دیتی ہیں، وہ تاریخ کی باتیں۔ اذا الموءودۃ سئلت کی معنی ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بند کیا جائے گا۔ موعود وعید مٹی کو کہا جاتا ہے۔ مٹی کیا یہ محلات، یہ ماربل کے محل یہ مٹی نہیں ہے کیا؟ جو عورتوں کو محلات کے اندر بند کیا جاتا ہے وہ بھی موعودت میں شمار کی جائیں گی۔ سئلت، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے حقوق کس طرح قتل کیے گئے، تیری آزادی کس طرح ختم کی گئی۔ یہ سب وہ عورتیں جو تعلیم سے محروم ہیں، وہ عورتیں جن کے کھلے گھومنے پر بندش ہے، قرآن نے ان کو بھی سیاح کہا ہے، سائحات کہا ہے، سیاحت کرنے والی عورتیں، تو ان کے اوپر بندش ہے۔ مولویوں نے سائحات کی معنی ہی بگاڑ دی۔ سائحات معنی سیاحت کرنے والی عورتوں کو ترجمے میں لکھا ہے کہ روزہ رکھنے والی۔ یہ سب وہ سلسلہ ہے جو ادھر موعودت سئلت کو بھی بند کر دیتا ہے کہ یہ قبروں میں زندہ لڑکیوں کو عرب لوگ ڈال دیتے تھے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پر قیامت کیا؟ قیامت آ چکی ہے۔ وہ قیامت کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اخبارات جاری ہوں گے، ٹیلی ویژن جاری ہوگی، کئی یعنی رسالے نکلیں گے، عورتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنیں گی، ان کے حقوق کے لیے کئی ٹربیونل قائم ہوں گے اور عدالتیں قائم ہوں گی کہ ان کے حقوق کو تم نے کس طرح لوٹا ہے۔ یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی آزادی کا حق ہے، ان کو بھی تعلیم کا حق ہے، ان کو بھی حکمرانی کا حق ہے۔ یہ اس آیت کی معنی ہے، اور اب دنیا میں ہو رہا ہے، کم و بیش مسلمانوں میں اتنا نہیں ہے، اور لوگ قرآن پر عمل کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تمہیں نہیں بتا رہے کہ یہ چیزیں ہم نے قرآن سے لی ہے۔ امریکہ میں ادارہ ہے، یونیورسٹی کہو اس کو، جو بھی کہو، وہاں خالص قرآن حدیث سب یہ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اس سے لے لیں علم کیا ہے قرآن کا، اور حدیثیں پڑھاتے ہیں کہ وہاں اپنے دانشور بھیج کر کے مسلمانوں کو حدیث پر چلائیں اور خود قرآن پر چلیں۔ یہ چیزیں عالم آشکار ہیں، اس کے کئی مثال اور واقعات کتابوں میں قلم بند ہیں۔
برطانیہ میں جنگل کی حویلی کے نام سے کتاب چھپ چکا ہے، جو راجہ سعید جو ہندوستان میں غلام ہندوستان کے زمانے میں وہ نواب تھا، راجہ سعید احمد چھتاری، اس نے خود کہا کہ مجھے وہ حویلی وہ درسگاہ گھمائی گئی، دکھائی گئی، جس کے اندر مسلمانوں کے فقہ امامی مذاہب حدیث قرآن تفسیر پڑھایا جاتا تھا، اور میں نے اپنے پولیٹیکل ایجنٹ کو باہر آ کے کہا کہ برطانیہ دین اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اس نے کہا خاک خدمت کر رہا ہے، یہ لوگ بڑے ہمارے یہودی اور عیسائی پڑھ رہے ہیں یہاں، سیکھ کر کے تمہارے پیشمام بنیں گے، تمہارے مسلمانوں کے ملکوں میں قاضی بنیں گے، وہاں مفتی بنیں گے، تم کو گمراہ کریں گے، تم کو غلط مذہبوں اور غلط میں پھنسا کر لڑائیں گے آپس میں، یہ کوئی تمہاری خدمت نہیں ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ سو قرآن کہتا ہے کہ یہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے اوپر عورتوں کے حقوق کے لیے میڈیا اٹھ پڑے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ آسمان کی کھال تم نے اتار لی ہے، تمہارے گھروں میں سولر بجلی موجود ہے، اور اوزون کے حوالے سے تم اوزون کے چھانیوں سے سورج کی تیزی سے بچ رہے ہو، یہ ساری چیزیں سب قرآن نے بتائیں۔ اس سے یورپ نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے تو علم حاصل کیا، جو وہ اپنے وہاں بندوبست کر بیٹھے ہیں، اور وہ ان کو کمرشلائز کر کے تم کو بھی بیچ رہے ہیں وہ باتیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھی تیز کیا جائے گا، جو اس کے اندر اتنے آواز سے دھکا ہوگا اس کا کہ جو دور سے سنا جائے کہ جہنم بلا رہا ہے جہنمیوں کو، آؤ تم میرے گاہ کو، میرے پاس آؤ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت تمہیں قریب کی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا حضرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ میں کیا لایا ہوں، میں نے زندگی کس بات میں کھپائی، میں نے کیا کام کیا، اس دن خبر لگے گی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، پھر نہیں سمجھو کہ یہ کوئی ایسے مذاق ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کا جو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈال کر کے تمہیں قرآن سے دور کرتے ہیں۔ جوار الکنس، یہ فرقوں والے، یہ خانقاہوں والے اپنے اوج میں اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کی خبر لگے گی۔ واللیل اذا عسعس، جب رات یعنی نیم اندھیری ہو کر کے چلے گی، اور صبح آ جائے گا رات کے ختم ہونے پر، والصبح اذا تنفس، اور صبح کھل جائے گا، پیش ہوگا۔ انہ لقول رسول کریم، یہ سب باتیں قرآن کی رسول تمہیں بتا رہا ہے، یہ قرآن سارا قول رسول ہے، یہ قرآن نبی کے نظریات والی کتاب ہے جو نبی نے اس کتاب سے تمہیں پیش کی ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑا طاقتور ہے قرآن، قرآن کے افکار، قرآن کے نظریات، اقوال رسول جو قرآن کی شکل میں ہیں، ذی قوت، بڑے طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، جو اللہ کے پاس متمکن ہے۔ مطاع ثم امین، یہ نبی اپنے اس تعلیم سے مطاع ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ نبی کی اطاعت تو کی جاتی ہے لیکن یہ نبی امین بھی ہے، اللہ کی تعلیم امن کے ساتھ، امانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، تم اپنے ساتھی کو پاگل نہ سمجھو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، اس نے اس قرآن کو، اس تعلیم کو افق مبین پر، سماوی یعنی فلک پر، آسمان پر چیک کیا ہے، دیکھا ہے، کائنات پہ اس کو فٹ کیا ہے، وہ درست پایا ہے اس کو۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ قرآن کی خبریں، یہ غیب کی خبریں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، وہ تمہیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کوئی شیطانی قول نہیں ہے، کوئی سرکش راندہ درگاہ قوت کا یہ کتاب نہیں ہے۔
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب اللہ کا ہے، سچا ہے، رسول امین ہے، تو پھر تم کہاں لوٹے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو دنیا بھر کی تاریخ ہے، یہ دنیا بھر کے لیے نصیحت ہے، دنیا بھر کو علم سکھانے والی کتاب ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے تو اس کے ذریعے استقامت حاصل کرے، سیدھی راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں چاہو گے تم مگر جو مشیت ہوگی اللہ کی اور رب الاقوام کی، وہی تم چاہو گے وہی کرو گے، وہی کر سکتے ہو۔ اس لیے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ موافق بناؤ اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارو۔